انہیں دو ریڈی میڈ ہے ارے بھائی جان آج چالو ہوتا ہے ہو جائے تو باؤ بوٹ لگا دیا تھا بوٹ لگا چار دن ایک آت رہے ہاں ہے رے ارے ہمارا لگ کھیلتے ہوئے وہی ہوتا سر جو ہوتا پھر چھوڑ دیے جو تو نہیں ہوتا یار سامنے ٹیبل رکھنا چاہیے انداز ہوتا ہے جلسوں کا ہاں بول رہی چلو ہٹو چلو ہٹو إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون حضرات علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں پیارے بچوں پردنشین اور آج کی گفتگو کا موضوع ہے توحید تو بلا کسی تمہید کے ڈائریکٹ موضوع کے اوپر آتے ہیں توحید کسے کہتے ہیں واٹ از توحید توحید کہتے ہیں عدم شرک شرک نہ ہو توحید دلیل یہ حدیث پر وعن ابی الزبیر حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به دخل النار رواه مسلم في كتاب الإيمان حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب الایمان میں لائے حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو اللہ سے ملاقات کرے اس حال میں کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا اور وَمَن لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ اور جو اس سے ملاقات کرے اس حال میں کہ اس نے شرک کیا ہو یہ جاننا میں جائے یہاں دیکھیں
من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا کے مقابلے میں لایا گیا ہے من لقیہ یشرک بہ شیئا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ توحید نام ہے عدم شرک۔ جی توحید وہ ہے جو شرک نہیں ہے، ثابت ہوا۔ کون سی ہستی، کون سی ذات ایسی ہے جو صرف اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کو یکتا مانا جائے اور جبین نیاز کے تمام سجدوں کو اسی کے لیے مخصوص کر دیا جائے؟ جانتے ہیں جس ہستی کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک علم کامل اور دوسرے قدرت کاملہ، یہ دو چیزیں پائی جائیں تو وہی عبادت میں مستحق ہو جائے، وہی عبادت میں مستحق ہو جائے۔ اگر آپ نے سورہ لقمان پڑھا ہے، میں تو تفسیر کا طالب علم ہوں، جس نے سورہ لقمان پڑھا ہے وہ جانتا ہے کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے بولتے ہیں کہ میرے بچے شرک مت کرنا، شرک ظلم ہے۔ اچھا آگے چل کر کے وہ ایک بات بولتے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالی نے نقل فرمایا ہے، وہ بات دیکھیں، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ خفاء الشیء ينقسم الی اقسام، چیز جو چھپ جاتی ہے، جانتے ہیں اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، یہ چیز دکھائی نہیں دیتی۔ ایک تو من صغر، چیز بہت چھوٹی ہو، دکھائی نہیں دیتی، چیز بہت چھوٹی ہو، اس وجہ سے انسان کی نگاہ اس چیز کو نہیں دیکھ پاتی۔ جیسے حبۃ من خردل، رائی کا دانہ، دیکھیں چیز چھپ گئی ہے من صغرہ، اپنے چھوٹے ہونے کی وجہ سے۔ ایک چیز چھوٹی ہو تو دکھائی نہیں دیتی، مخفی ہو جاتی ہے، یا چیز من وراء حجاب، پردے کے پیچھے ہو تو دکھائی نہیں دیتی۔ یہ چیز ہے، دس از مائی ہینڈ کرچر، یہ دیکھیں آپ، یہ دستی ہے میری، اور اس کے درمیان یہ میرا ہاتھ آ گیا، یہ ہاتھ حجاب، تو یہ ہینڈ کرچر من وراء حجاب، اس وجہ سے آنکھوں کو یہ چیز دکھائی نہیں دیتی۔ فتکن فی صخرۃ، چٹان میں ہو، چٹان کے اندر ہو۔ اب دیکھیں کوئی چیز چٹان کے اندر چلی گئی، ظاہر ہے کہ وہ من وراء حجاب ہے، پردہ آ گیا درمیان میں۔ جی پتھر کو توڑو تو وہ چیز دکھائی دے گی، اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز اس وجہ سے دکھائی نہیں دیتی کہ وہ چٹان کے اندر ہے، من وراء حجاب۔ تو ایک تو چیز بہت چھوٹی ہو تو دکھائی نہیں دیتی، اور ایک چیز من وراء حجاب ہو، پردے کے پیچھے ہو تو دکھائی نہیں دیتی، اور تیسرے کافی فاصلے پر ہو، او فی السماوات، آسمان کی پہنائیوں میں ہو تو دکھائی نہیں دیتی، کافی دور ہو، بلندی پر ہو اور کافی فاصلے پر ہو تو دکھائی نہیں دیتی، اور تیسرے او فی الارض، زمین کی تاریکیوں میں ہو تو چیز دکھائی نہیں دیتی ہے۔ یہی چار ہی قسمیں نہ دکھائی دینے کی، خفائے شے کی، شے کے مخفی ہونے کی یہی چار قسمیں ہو سکتی ہیں۔ چیز بہت چھوٹی ہو، من وراء حجاب ہو، آسمان کی پہنائیوں میں ہو، بلندی پر ہو، یا زمین کی تاریکیوں میں ہو۔ رب تعالی فرماتے ہیں کہیں بھی ہو، یاتی بہ اللہ، اللہ اس کو لے آیا۔ دیکھو چیز چھوٹی ہے، دیکھ رہا ہے، پردے کے پیچھے دیکھ رہا ہے، آسمان کی پہنائیوں میں دیکھ رہا ہے، زمین کی تاریکیوں میں دیکھ رہا ہے، یہ اس کا علم کامل ہے، اور اس کو وہاں سے لے آنا یہ قدرت کامل ہے۔ تو یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ۔ تو یأتی بہ اللہ یہ قدرت کاملہ ہے، باقی ساری چیزیں علم کامل سے متعلق ہیں۔ اس کو
ایک اور آیت کریمہ سے مدلل کر لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں جتنی چلنے والی چیزیں ہیں ان سب کی روزی اللہ کے اوپر ہے، اللہ کے ذمے ہے۔ ایک کیڑا رات کی تاریکیوں میں کسی کالے پتھر کی چٹان کے اوپر چل رہا ہے، اللہ اس تک غذا پہنچا دیتا، اس کا رزق پہنچا دیتا، اس لیے کہ اس تک رزق پہنچانا ذمہ ہے، اللہ رزق ذمہ ہے۔ اچھا، مچھلیاں سمندر میں اتنی ہیں کہ آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ جائے کہ ان کو شمار کر سکتے، ذہن تھک جاتا ہے، کیلکولیٹ نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ سب کی روزی ہمارے ذمہ ہے۔ اب دیکھو، روزی ان تک پہنچانا ہے، پہنچانے سے پہلے علم ہونا ضروری ہے کہ کوئی چیز کہاں ہے، کبھی نہ پہنچا سکتے۔ ابھی کوریئر والا آتا ہے سامان لے کر کے تو پوچھتا ہے ایڈریس کہاں ہے، وہ آدمی رہتا کدھر ہے، تو پہلے اس آدمی کو جانو کہ رہتا کہاں ہے۔ تو جتنی بھی چیزیں کائنات میں ہیں ان تک جانے سے پہلے ان کا علم ضرور جانتے ہیں کہ وہ چیز کہاں ہے، یہ علم کامل ہے، اور چیزوں کو ان تک پہنچا دینا یہ قدرت کاملہ ہے۔ تو جو ذات علم کامل رکھے اور جو ذات قدرت کاملہ رکھے وہی عبادت کے مستحق ہو سکتی ہے، وہی عبادت کے لائق ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات قابل عبادت نہیں ہے۔ یہ ثابت ہوا۔ تو ہمارا رب علم کامل رکھتا ہے، کمپلیٹ علم اور کمپلیٹ پاور، علم کامل اور قدرت کامل۔ تو ثابت ہوا کہ اس کے علاوہ کسی کے پاس علم کامل ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ کسی کے پاس قدرت کاملہ ہے ہی نہیں، لہذا اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ توحید کی برکت پر ایک حدیث لے کر جاؤ علوم سے، شاید آپ نے سنی ہو، علماء تو جانتے ہی ہیں، آپ کے حوالے پہلے حدیث پڑھ لیتا ہوں۔ حدیث اس طرح وان عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول، میری طرف متوجہ ہو جائے، یہ مکمل ہے، حدیث بہت ہی اہم ہے۔ وان عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لعارف آخر اہل النار خروجا من النار۔ کیا کوئی پرابلم ہے؟ ان عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لعارف آخر اہل النار خروجا من النار رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة، قال فيذهب فيدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيقال له أتعرفون الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم فيقال له تمنى فيتمنى فيقال له لك ما تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا، قال فيقول أتسخر بي وأنت الملك، قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجزه، رواہ مسلم کی کتاب الایمان۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی ایک صفحے کی پوری روایت ہے، وہ پوری امانت کے ساتھ آپ کو پہنچا دی گئی، جسے امام مسلم رحمہ اللہ کتاب الایمان کے اندر ہے، بڑی پیاری روایت ہے۔ ایکسپلین کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، جب خالی عبداللہ بولا جائے تو اس سے عبداللہ ابن مسعود مراد ہوتے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں جانتا ہوں انی لعارف
میں جانتا نہیں پہچانتا ہوں. جاننے میں اور پہچاننے میں فرق ہوتا ہے. معرفت جانتے کس کو بولتے ہیں؟ معرفت. 50 آدمی اس میں آپ کا لڑکا ہو، آپ پہچان لیں گے یہ اس کی ضد کیا آتی ہے معلوم ہے؟ عرفہ کی ضد نکر آتی ہے. نکر فعرفہم وہم لہو منکرون. یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا. بہت سارے لوگ تھے، تمام لوگوں میں جو غلہ لینے کے لیے آئے تھے ان سے ڈیفرینشیٹ ہو گئے یہ کہ یہ سب بھائی میرے بھائی یہ ہمارے پہچان لینا. فعرف وہم لہو منکرون، جبکہ بھائی ان کو نہیں پہچانتے. تو معلوم یہ ہوا کہ عرفہ کی ضد نکیرہ پہچان لینا. یہ تمام جہنمی ہیں، ان میں ایک کو پہچانتا ہوں کہ یہ ہے تمہارے پہچان. میں جانتا ہوں اس آدمی کو جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا. یہ جہنم میں گیا کیوں؟ اپنی بدعملیوں کی وجہ سے گیا تھا. نکلا کیا؟ توحید کی وجہ سے نکلا. توحید نہ ہوتی نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ گیا کیوں تھا؟ اپنی بدعملیوں کی وجہ سے گیا تھا. اور نکل کیوں رہا ہے جہنم سے؟ توحید کی وجہ سے. توحید کی وجہ سے. تو میں اس آدمی کو جانتا ہوں جو جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا. اچھا کیسے نکلے گا؟ رجل یخرج من الزحف، جیسے بچے ہوتے ہیں نا وہ پیٹ کے بل ایسے گھسٹتے ہوئے چلتے ہیں لائک دس. وہ پیٹ کے بل گھسٹتے ہوئے جہنم سے نکلے گا. فیقال لہو، اس سے کہا جائے گا انطلق فادخل الجنہ، جا انطلق جا جنت میں داخل ہو. قال، راوی کہتے ہیں فجائے گا فیدخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے گا. گیا جب جنت میں پہنچا، حدیث کے الفاظ ہیں فیجد الناس، آرام سے بیٹھے، آرام سے حدیث سنیے. فیجد الناس قد اخذوا المنازل، وہ جب جنت میں پہنچے گا تو دیکھے گا جنت پوری کی پوری بھری ہوئی جگہ ہے. فیجد الناس قد اخذوا المنازل، لوگوں نے جگہ نہیں لی، کئی جگہ ہی نہیں دکھ رہی، کوئی جگہ ہی نہیں دکھا رہا. وہ کہہ رہا ہے کہاں جاؤں، جگہ ہی نہیں ہے، پوری جنت بھری ہوئی ہے. کہا جائے گا اس سے تم جتنے عرصہ جہنم میں رہے ہو، معلوم ہے نا تعریف الزمان ہمارا تم کفی، وہ ٹائم جتنے ٹائم تم جہنم میں رہے ہو معلوم ہے، جانتے ہو تعریف. وہاں بھی جو تعریف ہے پہچانتے ہو، وہ لمحات پہچانتے، یہ لمحہ یہ پہچانتا ہوں. ارے جہنم کی ہوا لگ جائے آدمی کو تو نہیں بھولے گا. یہاں تو برسوں کیا پتہ نہیں کب تک جہنم میں جلتا رہا. کہتا جانتا ہوں. فیقال لہ، اس سے کہا جائے گا کہ تمنا کر، آرزو کر، تجھے کیا چاہیے، تجھے کیا چاہیے، آرزو کر، تمنا کر. فیتمنا، وہ تمنا کرے گا مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے. اللہ فرماتا بس تیری تمناؤں کی حد یہی ہے تو لکما تمنیت، تو تیرے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جس کی تو نے آرزو کی ہے، جو تو نے ابھی مانگا ہے، جس کی تمنا کی ہے، وہ سب دے دیا گیا. اور ہماری طرف سے بونس وعشرۃ اضعاف الدنیا، دنیا کے 10 گنا وہ بھی آپ کو دیا جاتا ہے. تمنائیں پوری کر دی گئی جتنا مانگا اس نے، اور پھر دنیا کے 10 گنا. اس کو مسلم شریف کی روایت ہے، کوئی جرا بھی نہیں ہے.
حدیث ضعیف ہو یا کچھ ہو، 10 گنا دنیا کے مزید دے دیا گیا. اللہ فرما رہا ہے یہ بھی تجھے دیا جاتا ہے. تیری تمناؤں کے مطابق تمام چیزیں دے دی گئی اور دنیا کے 10 گنا چیزیں بھی تجھے دے دی گئی. اب دیکھو اس کا ریئیکشن دیکھو اس کا. قال فیقول، وہ کہے گا اتسخر بی وانت الملک، آپ تو اللہ ہے، آپ تو معبود ہیں، آپ بادشاہ ہیں، آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں. بندے کی جرات دیکھو، آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اس جملے پر نبی کریم راوی کہتا ہے کہ جب یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو میں نے دیکھا فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ. اس کا یہ جملہ کہ اے اللہ تو بادشاہ ہے، تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے کہ میری تمنائیں تو تو نے دے دی اور دنیا کے 10 گنا اور میں دے دیا، تو مذاق تو نہیں کر رہا ہے، تو بادشاہ مذاق کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ قول نقل کرنے کے بعد فرمایا، راوی کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھلکھلا کر ہنس پڑے. ضحک حتی بدت نواجذ، محاورہ ہے، ضحک حتی بدت نواجذ، ہنسے یہاں تک کہ آپ کی داڑھ ظاہر ہو گئی، یعنی کھلکھلا کر آپ ہنس پڑے. استدلال اس حدیث سے یہ ہے کہ گیا تھا کیوں؟ بدعمالیوں کی وجہ سے گیا تھا، اور نکلا کیوں؟ توحید کی وجہ سے نکلا. یہ توحید کی برکت ہے. یعنی آدمی کے پاس اگر توحید ہے تو ایک نہ ایک دن وہ جہنم سے ضرور نکلے. توحید کی برکت پر یہ روایت بھی دیکھیں، حدیث اس طرح وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی یا ابن آدم لو عملت قراب الارض خطایا ولم تشرک بی شیئا جعلت لك قراب الارض مغفرتا. رواہ احمد کی مسندی. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے. راوی حضرت ابو ذر غفاری. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، اس کا مطلب حدیث قدسی ہے. اگر سند صحابی پر رک جائے تو حدیث موقوف، اور نبی تک رفع ہو جائے تو حدیث مرفوع، اور نبی سے آگے بڑھ کر سند اللہ تک پہنچ جائے حدیث قدسی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اللہ فرماتا ہے کیا؟ یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، لو عملت قراب الارض خطایا، زمین بھر کر تو اگر گناہ کر لے، زمین بھر کر گناہ کر لے. زمین چھوٹی بڑی تھوڑی، کتنی بڑی ہے، اتنا گناہ کر لے کہ زمین بھر جائے. قراب الارض خطایا، زمین بھر کر، ولم تشرک بی شیئا، اور مجھ سے ملے اس حال میں کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہے، توحید کے ساتھ آیا ہے تو زمین بھر کر گناہ لے کر آ، میں زمین بھر کر بخشش لے کر کے آتا ہوں. جعلت لک قراب الارض مغفرتا. دیکھا آپ نے؟ اللہ اکبر. یہ ہے توحید کی عظمت اور توحید کی برکت. ایک جانب گناہوں کا انبار ہے، دنیا بھر کے گناہ ہیں، اور ایک طرف توحید ہے. توحید کا وزن دیکھو کہ ایک طرف دنیا کو رکھ دیا گیا پلڑے میں، دنیا کے تمام گناہوں کو، اور ایک طرف توحید کو رکھ دیا گیا. توحید کا وزن دیکھیے اللہ اکبر کہ توحید جس پلڑے میں ہے وہ پلڑا نیچے ہو گیا، اور دنیا بھر کے جو گناہ تھے جس پلڑے میں تھے وہ گناہ کا پلڑا نیچے دب گیا. یہ ہے توحید کی عظمت جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے ثابت ہے. انسان کو جو پیدا کیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کس لیے؟ توحید کے لیے پیدا کیا ہے. جی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں. جانتے ہیں لیعبدون کی تفسیر کیا کی گئی ہے؟ لیوحدون، تاکہ وہ میری توحید پکڑے، تاکہ وہ میری توحید اختیار کرے.
اور عجیب بات تو یہ ہے کہ ایک جگہ شکر کا لفظ آیا ہے لیکن مفسرین نے اس کی تفسیر توحید سے کی. جیسے شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے راز درگاہ کیا چل نکل یہاں سے بھاگ، تو اس نے کہا کہ تو نے اس کی وجہ سے مجھے گمراہ کیا. آدم کو بولتا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. میں ان کے آگے سے آؤں گا، میں ان کے پیچھے سے آؤں گا، میں ان کے دائیں سے آؤں گا، میں ان کے بائیں سے آؤں گا، اور ان میں سے اکثر کو میں شاکر نہیں چھوڑوں گا. شاکر ولا تجد اکثرہم شاکرین. شاکرین کی تفسیر موحدین سے کی گئی ہے کہ اس کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ لوگوں کو شرک میں مبتلا کر دے اور توحید سے دور کر دے، اور اپنے اس مشن میں وہ تقریباً کامیاب ہو چکا ہے. دنیا کی اکثریت شرک کے پلیٹ فارم پر آ چکی ہے. بڑے تھوڑے لوگ ہیں جو شکر کے پلیٹ فارم پر ہیں اور توحید کے پلیٹ فارم پر ہیں. اور ہمیشہ یہ کم ہی رہے، اس لیے کہ ایک بکٹ دودھ میں تھوڑا سا گھی ہوتا ہے، اور دودھ کا جو جزو اعظم ہوتا ہے وہ گھی ہی ہوتا ہے. اگر ایک بکٹ پانی سے سارے اجزاء گھی کے نکال دیے جائیں تو دودھ میں اور پانی میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ تو در حقیقت دودھ کا جزو اعظم جس طریقے سے گھی ہوتا ہے، ایسے ہی موحدین ہیں اس زمین کے اوپر، اور اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں اسی توحید کی برکت سے انہیں معاف کرے گا. اور توحید کے علاوہ کسی چیز پر، شرک کے اوپر تو قطعاً کمپرومائز نہیں. شرک کرنے والا کبھی بخشا نہیں جائے گا. لیکن وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. ایک بات اور بولتا ہے، کیا بولتا ہے؟ تو نے اس کی وجہ سے مجھے گمراہ کیا ہے تو میں کیا کروں گا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. تو میں تیرے صراط مستقیم کے اوپر بیٹھ جاؤں گا. دیکھو شیطان کو معلوم ہے کہ جنت کی طرف جانے والا ایک ہی راستہ ہے، صراط، تیرا راستہ. اضافت ہے نا، اور اضافت سے چیز مخصوص ہو جاتی ہے. صراط تیرا راستہ، اور تیرا راستہ صراط مستقیم ہے، اس پر بیٹھوں گا میں، اس پر بیٹھوں گا. خود تو معلوم ہے کہ جنت کی طرف جانے والا راستہ ایک ہی ہے. دنیا کو پٹی کیا پڑا رکھی ہے، چار راستے جو جنت تک جاتے. یہ عجیب غریب فلسفہ نہیں ہے. یہ راستہ بھی جنت کی طرف جاتا ہے، یہ راستہ بھی یہ امام کا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، یہ امام کا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، یہ جاتا ہے وہ جاتا ہے. بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ جو دین کو مضبوطی سے پکڑے. اچھا دین نام ہے کس کا؟ دین نام ہے کس کا؟ دین نام ہے قرآن و حدیث کا. یہی آپ کو دیا گیا تھا، یہی آپ امت کو دے کر گئے. دلیل یہ حدیث پاک ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے ابھی گمراہ نہیں ہوگے. اللہ کی کتاب اور میری سنت. اور یہ دونوں ایک وَلَن يَتَفَرَّقَا، آخری ٹکڑا حدیث کا، وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضُ. رواه الحاکم فی المستدرک کی کتاب میں. حضرت امام حاکم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مستدرک کتاب العلم کے اندر لائے. یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. جی قرآن اور حدیث، انہی کا نام دین ہے. دین. اور ایک عجیب بات بتاؤں، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک بہت اچھی خوشخبری دی ہے ہم لوگوں کو. چلیے مختصر الصواعق المرسلہ کے اندر ان کی جو عبارت ہے وہ ہم پیش کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کل احد یعلم ان اصحاب الحدیث اصدق الطوائف كما قال عبد الله بن المبارك
وجدت الدین لأہل الحدیث والکلام للمعتزلة والکذب للرافضة والحیل لأصحاب الرائے. اللہ، کتنی اچھی بات کہی. حضرت امام ابن القیم رحمہ اللہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، بہت بڑے عالم ہیں. فرماتے ہیں کہ اصحاب الحدیث، اہل الحدیث، یہ تمام فرقوں میں سب سے سچا فرقہ ہے. اصدق الطوائف، سب سے سچا فرقہ ہے. اور کیا کہتے ہیں؟ جیسا کہ عبداللہ ابن مبارک نے کہا، کیا وجدت الدین لأہل الحدیث، میں نے دین کو اہل الحدیث کے پاس پایا. دین کہاں ہے؟ اہل حدیث کے پاس. یہ اتنا بڑا امام بول رہا ہے، معمولی آدمی تھوڑی ہے. وجدت الدین لأہل الحدیث، دین کہاں میں نے پایا؟ اہل الحدیث کے پاس پایا. اور منہ شکافیاں، قیل قال، ایسا ویسا، یہ کو پٹک، یہ اٹھا، یہ کریے، یہ سب قیل و قال، یہ سب فلسفیانہ منہ شکافیاں میں نے معتزلہ کے پاس پائی. اور والکذب للرافضہ، اور سب سے بڑا جھوٹا اگر کوئی ہے اس روئے زمین پر تو رافضی. پوری فلسطین کی ایسی تیسی کر کے رکھ دیا ہے، اور کہتے ہیں کہ 11 بہنوں کا یہ اکیلا بھائی ہے. ان نالائقوں کو اب تک سمجھ میں نہیں آتا یہ ہے کون. یہ فلسطین کو جو حضرت عمر نے فتح کیا ہے، تو حضرت عمر کا تو دشمن ہی ہے، دشمن نہیں ہے، سنیوں کے دشمن نہیں ہے. یہ جو کچھ بولتے ہیں جھوٹی بولتے ہیں. والکذب، روئے زمین کے اوپر ان سے زیادہ جھوٹا کوئی ہے ہی نہیں. والکذب للرافضہ، پوری دنیا سے جھوٹ بولتے ہیں کسی بھی طریقے سے، تقیہ کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں. سب سے بڑے جھوٹے روئے زمین کے اوپر بدترین مخلوق یہی ہے. والکذب للرافضہ، جھوٹ میں نے رافضیوں کے پاس پایا ہے. والحیل لاصحاب الرائے، اور اصحاب الرائے کے پاس جو قیاس لڑاتے ہیں ان کے پاس میں نے ہیلے بہت دیکھے. ہیلے ان کے پاس، ہیلے کے پاس. چلیے اس بات کو المدخل للسنن الکبری البیہقی، بیہقی کی جو المدخل الى السنن الکبری ہے، اس کے اندر ایک روایت ہے حضرت عمر بن الخطاب سے. چلیے پڑھ لیتے ہیں اس کو تاکہ یہ بات مدلل ہو جائے. وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ایاکم واصحاب الرائے فانہم اعداء السنن آیتهم احادیث ان یحفظوها فقالوا بالرائے فضلوا واضلوا. یہ مدخل سنن الکبری بیہقی کے اندر یہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو قیاس لڑانے والے لوگوں سے بچو. جو فرقہ قیاس لڑاتا ہے ایسے فرقے سے بچو، اور ایسے مولوی سے بچو جو صرف قیاس لڑاتا ہو. اس لیے کہ یہ قیاس والے یہ سنن کے دشمن ہیں. اس کا مطلب رائے اپوزٹ سنت کے، یہ سنت کے دشمن ہے. اور احادیث نے ان کو تھکا دیا ہے. یہ حدیث یاد نہیں کرتے، قیاس لڑاتے ہیں. آیتہم الاحادیث ان یحفظوها، حدیث حفظ نہیں کر سکتے، حدیث یاد نہیں کر پاتے. اگر ہم مکر کچھ بھی بولتے چلے جاتے تو احادیث حفظ نہیں کر سکتے، ان کو تھکا دیا ہے. تو اب احادیث یاد نہیں ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ فقالوا بالرائے، تو رائے لڑانے لگتے ہیں، رائے سے بات کرنے لگتے ہیں. فضلوا واضلوا، ظاہر ہے جب رائے سے بات کی جا رہی ہے تو خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے. یہ ہے اصحاب الرائے. مولانا مودودی کے بارے میں کہا گیا، جو جماعت اسلامی کے بانی ہیں، جی ترجمان میں انہوں نے لکھا ہے کہ میری کوشش ہے، الفاظ دیکھیں گے میری ضرور یہ کوشش ہے کہ میں جب قرآن کو پڑھوں تو جو مفہوم میرے سمجھ میں آئے، میری سمجھ میں آئے اور میرے قلب کے اوپر اثر ڈالے، میں جو کا توں وہ مفہوم لکھ دوں. یہ کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں
قرآن حکیم کی آیت کی جو تفسیر آ رہی ہے وہ آپ لکھ رہے ہیں، آپ کے دل پر جو اثر کر رہی ہے وہ آپ لکھ رہے ہیں. یہ کون سی تفسیر ہے؟ یہ فقالوا بالرائے فضلوا واضلوا. تفسیر جو ہے رائے سے کرنا، جو دل میں آئے، جو مفہوم ان کے ذہن نے سمجھا ظاہر ہے. اچھا، آدمی جب قرآن کے ساتھ ایسی حرکتیں کرنے لگتا ہے تو پھر صحابہ بھی مارز اعتراض میں آتے ہیں، پھر حدیثیں بھی مارز اعتراض میں آتی ہیں. جی، جیسے کہا گیا ایک جگہ کہتے ہیں کہ یہ کانا دجال یہ سب کانا دجال وغیرہ یہ سب فسانے ہیں، ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. یونی کا قول ہے. اس کے مقابل میں روایت دیکھیں، حدیث اس طرح وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرته ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب وبعد فأخلف. رواه البخاری في کتاب الاذان. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی بخاری کتاب الاذان کے اندر لائے. نیند آ رہی ہے؟ بشیل ڈمبا لے رہے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، کہا گیا کون عائشہ؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی محترم تھی، زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں زوج کا لفظ نبی کی طرف ہے، یہ اضافت تشریفی نہیں تو کہہ دیا جاتا. حضرت عائشہ فرماتی ہے زوج نبی کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اشارہ اس بات کی طرف ہے. جانتے ہو یہ کون ہے؟ نبی کی بیوی ہے. ان کے بارے میں کوئی غلط بات منہ سے نکالنا نہیں. اور یہ جھوٹے رافضی یہ تو طرح طرح کے الزامات ان منافقین کی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگاتے ہیں. یہ زوج نبی کہا گیا، یہ اضافت تشریفی ہے کہ مقام دیکھو حضرت عائشہ کی نبی کی بیوی ہے وہ. تمہاری اوقات ہے تم نبی کی بیوی کے اوپر انگشت اعتراض اٹھاؤ؟ تمہاری اوقات ہے؟ یہ نبی کی بیوی 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں ان کی بارات کے لیے. آپ کو معلوم ہے کیا یہ فرماتی ہے؟ اخبرت حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے آخر میں ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے. یہ پہلا ٹکڑا بتا رہا ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے. جو لوگ قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں غلطی پر ہیں اور اس حدیث سے منکر ہیں. اور دوسرا ٹکڑا وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. یہ مودودی صاحب کہتے ہیں کہ کانا دجال یہ وغیرہ یہ سب فسانے ان کی کوئی شرعی ہے. ارے شریعت تو حدیث کا نام ہے جیسا کہ ابھی میں نے بتایا. پھر یہ کہنا کہ یہ سب کانا دجال وغیرہ یہ فسانے ہیں تو یہ فسانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا. بات کہاں تک جا رہی ہے؟ فرمایا وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اور میں پناہ چاہتا ہوں مسیح دجال سے. مسیح دجال سے اور میں پناہ چاہتا ہوں زندگی کے فتنہ اور موت کے فتنہ سے. اس ٹکڑے پر ٹھہر کر ہم اس کو وضاحت کرنا چاہتے ہیں. I want to explain of this bit of this کہ میں پناہ چاہتا ہوں زندگی کے فتنے سے اور موت کے. یہ زندگی کا فتنہ کیا؟ دو چیزیں پیش آتی ہیں انسان کو.
شبہات کا فتنہ اور شہوات کا فتنہ۔ شبہات کا فتنہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی کا دماغ اس طرح ہو جائے کہ حق باطل دکھائی دے اور باطل دکھائی دے، فَيَرَى الْحَقَّ بَاطِلًا وَالْبَاطِلَ حَقًّا، ایک دم ذہن کا سانچہ، دل کا سانچہ الجھ جائے کہ اسے حق باطل نظر آئے اور باطل حق نظر آئے۔ یہ زندگی کا فتنہ ہے، یہ شبہات ایسا کیسے ہو سکتا، ایسا کیسے ہو سکتا؟ حق اسے باطل دکھائی دیتا ہے، باطل اسے حق دکھائی دیتا ہے۔ ایک زندگی کا فتنہ تو یہ، اور دوسرے زندگی اس کی اللہ کی معصیت میں گزرے، یہ زندگی کا فتنہ ہے۔ زندگی اس کی کفر کے اوپر گزرے، فتنہ ہے۔ زندگی اس کی بدعتوں میں گزرے، یہ فتنہ ہے۔ زندگی اس کی صحابہ کرام کی عظمت تسلیم نہ کرنے پر گزرے، اور اس کی زندگی گزرے بدعات و خرافات میں، یہ ہے زندگی کا فتنہ۔ زندگی اور موت کا فتنہ، موت کا فتنہ تو ہے ایک مرتے وقت۔ علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ یہ نازک موقع ہوتا ہے، آدمی کو اس دنیا سے جانا رہتا ہے، لہذا شیطان آدھمکتا ہے اور دعوت دیتا ہے کفر کی طرف، آجا کفر کی طرف، آجا نصرانیت کی طرف، آجا یہودیت کی طرف، آجا وثنیت کی طرف، آجا غلط عقائد کی طرف۔ بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے، اس نازک مرحلے میں وہ بہکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے بڑی حد تک، اگر آدمی کا ایمان درست نہیں ہے تو۔ اگر آدمی بہکاوے میں آ گیا تو فتنۃ الممات ہے، اور فتنۃ الممات مرنے کا فتنہ ایک اور ہے کہ جب پوچھا جائے قبر میں اس سے مر ربک، جواب میں من ھذا الذی بعث فیکم، یہ کون ہے جو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا، یعنی نبی۔ یہ ہے موت کا فتنہ۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پناہ چاہتا ہوں قرض سے۔ یہاں آدمی کسی کے ہاتھ میں پیسہ دے تو بھول جائے، قرض جلدی ادا نہیں کرتا آدمی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آدمی مر جاتا تو پوچھتے تھے یہ مقروض تو نہیں ہے، اگر پتہ چلتا کہ یہ قرض دار ہے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے، آپ فرماتے جاؤ تم لوگ پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا۔ جی تو میں پناہ چاہتا ہوں قرض سے اور گناہ سے۔ ایک کہنے والے نے کہا فقال لو قائل ما اکثر ما تستعیذ من المغرم، آپ قرض سے بہت زیادہ پناہ چاہتے ہیں اللہ کی، کیا بات ہے؟ یہ وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الرجل اذا غرم، آدمی جب قرضدار ہوتا ہے فحدث فکذب، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وہ وعدہ فاخلف، وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف نہیں کرتا ہے۔ یہ قرض بہت زبردست، ارے دے دوں گا، کل آنا کل دے دوں گا، چپل گھسوا کے نہیں دیتا تو وعدہ فاخلف۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے اللہ کی بہت زیادہ پناہ چاہتے تھے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے۔ اچھا ایک جگہ حضرت لکھتے ہیں کہ رسول خدا کے سوا کوئی معیار حق نہیں، اور رسول خدا کے علاوہ کوئی تنقید سے بالا کرنا۔ راستہ کھل گیا، صحابہ کرام کے اوپر تنقید کرو، یہ صحابہ کرام معیار حق نہیں ہے۔ قرآن بولتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر اس طرح یہ ایمان لائے جس طرح میرے رسول کے صحابہ ایمان لائے تو یہ ہدایت کیا؟ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ معیار حق ہے، اور یہ حضرت کہتے کہ معیار حق نہیں ہے، اور ان کے اوپر تنقید نہیں کر سکتے۔ نبی نے منع فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت، تو یہ کہتے تنقید سے بالا کر رہی ہے، چلو تنقید کرو۔ تنقید کیوں انہوں نے تنقید کی؟ عثمان ایسے ہیں تو انہوں نے ایسے کیا، انہوں نے ایسے وغیرہ وغیرہ۔ میں نے بتایا تھا کہ فتنے دو طریقے کے، شبہات کے، حق باطل باطل، ایک شہوات کے۔ آدمی عورتوں کی طرف فطری طور پر میلان رکھتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہونے کے بہت سارے چانسز آتے ہیں، لہذا یہ کہہ کر کے جا رہا ہوں بچے جوانی کی دہلیز میں قدم رکھیں تو اس چکر میں مت پڑو کہ ایم بی بی ایس کرنے میں اسے 35 سال لگ رہے ہیں، جب یہ فارغ ہو جائے گا تب شادی کریں گے۔ غلط۔ جیسے ہی جوانی کی دہلیز میں بچہ قدم رکھے، لڑکی قدم رکھے، فوراً شادی کر دو اس کی۔ جی
شادی کر دو. تو خوش ہو رہے, ہاں خوش ہو رہے. دیکھو اچھی لڑکی وغیرہ ڈھونڈو, ان لوگوں کو لے دو کتنے بیٹھے ہوئے رنڈو میں بیٹھے ہوئے, ذرا حل کرو ان کا. اس لیے کہ یہ شہوات کی ڈگر پر اگر چل نکلے بڑی پریشانی ہو جائے گی. یہ دیکھو یہ فوٹو لے رہے ہیں یہ بتانے کے لیے امی کو کہ دیکھو مولانا بولے ہیں ذرا کوئی ڈھونڈو گے اچھی سی جی. تو ایک فتنہ ہے شبہات کا اور ایک ہے فتنہ شہوات کا. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. توحید کی ایک اور برکت دیکھا, توحید کی برکت دیکھا, کرے کوئی فائدہ کسی کو, یہ حیرتناک بات نہیں. چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے. حدیث اس طرح وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعوا فيه. رواه ابو داؤد في كتاب الجنائز. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ ابو داؤد شریف کتاب الجنائز کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے. راوی حضرت عبداللہ بن عباس ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ کوئی مسلمان مر جائے اور اس کی نماز جنازہ 40 ایسے آدمی پڑھ لیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے. جی شفعوا فی, دیکھو لفظ شفعوا کی تشریح کرتا ہوں. شفعوا کا مطلب ہوتا ہے جب بندہ کہتا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا الی آخر. اے اللہ ہمارے زندے کو بخش دے, ہمارے مردے کو بخش دے, ہمارے چھوٹے کو بخش دے, ہمارے بڑے کو بخش دے وغیرہ وغیرہ. تو گویا یہ اللہ سے اس کی بخشش کی سفارش کر رہا ہے. یعنی جنازہ پڑھنے والے لوگ میت کے بارے میں اللہ سے سفارش کرتے ہیں اللہ اس کو معاف کر دے. تو اگر 40 آدمی اس کی سفارش کرتے کیسے لوگ, قید لگائی گئی لا یشرکون باللہ موحد, لہذا وصیت کر کے جاؤ کہ ہماری نماز جنازہ وہی لوگ پڑھے اور پڑھائے جو شرک نہ کرتے ہوں اللہ کے ساتھ. 40 آدمی اگر کسی مسلمان کی گنہگار کی نماز جنازہ پڑھ دے, شرط یہ ہے کہ وہ بھی موحد رہا ہو. جی اس لیے کہ شرک پر تو کوئی کمپرومائز ہے ہی نہیں. تو 40 آدمی اگر نماز جنازہ پڑھ دیں اللہ شکر ہوگی تو ان کی جو سفارش ہے کہ اللہ اس کو بخش دے, ان کی سفارش قبول ہو جاتی ہے. توحید کی برکت دیکھیں, توحید کی برکت دیکھیں. اللہ توحید سے مراد جانتے کیا ہوتا ہے؟ توحید ایک عبادت توحید عبادت. توحید means oneness of Allah. اللہ کی یکتائی, عبادت میں یکتا ماننا. جی مودی صاحب نے یہاں گڑبڑی کر دی. کیا عبادت کا مطلب لیا ہے انہوں نے کہ عبادت جو ہے یہ مقصود نہیں ہے. عبادت کا مقصود ہے اقامت الدولت الاسلامیہ, یہ اسلامی حکومت قائم کرنا, یہ مقصود. اچھا چلیے اس بات کا رد کرتے ہیں حدیث سے. ابھی رک جائیے سیدھے جو ہم نے پڑھا ہے وہ حدیث دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ای الناس افضل, ای الناس افضل, قال ایک آدمی آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پوچھتا ہے ای الناس افضل, سب سے افضل آدمی کون ہے؟ لوگوں کو قائم کر رہا ہے. اس کا مطلب عبادت ہے وہ نہیں جو حضرت بتا رہے ہیں. یہ حدیث کو پڑھاتا ہے اس لیے کہ طرح طرح حکومت تھوڑی قائم ہوتی ہے. یا عبد اللہ عز و جل, گھاٹی میں چلا جائے اور وہاں اللہ کی بات. توحید کی برکت آپ دیکھ رہے ہیں. حدیث کو دیکھیں.
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا على سریۃ وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلوا أي شيء من ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه رواه البخاري في كتاب التوحيد. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب التوحید کے اندر لائے. راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا. سریہ میں اتنے فوجی ہیں 100 کے اوپر اور مادور میں بہت سارا جلد کرا سریہ کی ایک سریہ میں کتنے افراد ہوتے ہیں 100 اور 100 کے نیچے ہوں تو اس لشکر کو کیا بولتے ہیں. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ میں یعنی 100 سپاہی دی. اب یہ کیا کرتے تھے حضرت نماز کون پڑھاتا جو کمانڈر ان چیف وہ لہذا بہتر یہ ہے کہ مسجد کا متولی جو نماز وہی پڑھائے. جو پورے باتیں پڑھاتے تو مسجد کا متولی ہے کیا تو نماز ہی پڑھاتے. اگر جب نماز پڑھاتے تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھتے تو روزہ گھسا دیتا. تو روزہ پڑھنے کے بعد کوئی سورہ پڑھے قل هو اللہ احد اللہ. نیچے پورے فوجی تھے انہوں نے تو اس وقت کچھ نہیں کہا. واپس لوٹے تو جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو باتیں معلوم. ایک یہ کہ کوئی بھی مسئلہ تمہارے سامنے آئے تو پہلے آستین میں چاہو. کوئی آ کر بولے ارے تمہارے بارے میں کہا دیکھ لیتا ہوں مجھ کو. ارے بھائی دیکھنے سے پہلے جب پیچھے حال تو کر لے. اس نے کیا کہا ہے دیکھو ان لوگوں نے ایک بات دیکھی کہ وہ ہر رکعت میں کھولنا پڑتا ہے وہاں اختلاف نہیں کیا جی. آ کر کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا. دو باتیں معلوم ہیں. ایک بات تو یہ کہ بات کوئی کان تک آئے تو فوراً ایکشن مطلب بات کو تحقیق کر لیا کرو. میں کہتا ہوں حدیث کے ٹکڑے پر اگر معاشرے میں کوئی عمل کر لے تو معاشرے کے اندر سے بہت ساری لڑائیاں پتہ چل جائیں جھگڑے پتہ چل جائیں. کوئی آگے کے کان اسکول دیکھ لے تو بھائی بچوں سے حال تو کر لے. انہوں نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول یہ ہر رکعت میں قل اللہ پڑھتے. اچھا دوسری بات یہ معلوم ہے کہ جب بھی کوئی دینی مسئلہ ہو تو اس کا حل صرف اور صرف قرآن اور حدیث میں. دیکھیے انہوں نے کسی نے پوچھا نہیں جائے لہٰذا کوئی بھی مسئلہ اگر سامنے آئے شریعت کا تو دیکھا جائے کہ قرآن کیا کہتا ہے. دیکھا جائے اس طرح سے کہ ڈائریکٹ نبی کے پاس پہنچا. نبی اس مسئلے کا بیان کرنا ہے. نبی نے کہا انہیں سے جا کر پوچھو ویسا کیوں کرتے سلو یہی شہید سمجھ جائے ویسا کیوں کرتے ہر رکعت میں سورہ اخلاص. تو انہوں نے آگے پوچھا حضرت السلام علیکم وہ جو آپ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے ہم لوگوں نے تو اس کو پوچھا. ہم نبی کے پاس گئے اور یہ بات نبی کے سامنے رکھی. نبی نے کہا کہ آپ سے پوچھا جائے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں. بِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ کیونکہ یہ سورہ اخلاص قل اللہ احد یہ رحمان کی صفت ہے. وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا میں اللہ کی صفت سے پیار کرتا ہوں محبت کرتا ہوں اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں. آ کر کے بتایا کہ اللہ کے رسول کو کہہ رہے کہ ہمیں سورہ اخلاص سے پیار ہے اس لیے کہ رحمان کی صفت ہے توحید کا بیان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے جا کر بول دو کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. اخبرو ان اللہ یحبہ. دیکھیے توحید کا بیان سورہ اخلاص میں ہے. انہیں سورہ اخلاص سے محبت ہے توحید سے محبت ہے. نبی نے فرمایا جا کر ان سے کہہ دو کہ اگر وہ توحید کی سورہ اخلاص سے محبت کرتے ہیں تو خبر دے دو ان کو کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. محبت
محبت، توحید سے محبت، اللہ سے محبت ہمارا۔ ہم لوگ بولتے رہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بس اللہ اوپر ہے، نیچے جو اللہ چاہے اور آپ چاہے، جو آپ چاہو یہ خطرناک ہے۔ چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث اسی طرح وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ما شاء اللہ وشئت فقال جعلتني لله عدلا بل ما شاء الله وحده۔ رواه احمد بن مسندی، اور یہ حدیث درجہ حسن تک پہنچی ہے، حسن درجے کی حدیث ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا مت کرو، بلکہ صرف یہ کہو جو اللہ چاہے، ما شاء اللہ وحدہ، جو اللہ چاہے، اتنا ہی کرو۔ دیکھو کتنا ملا لیتے ہیں ہم اس میں۔ تو توحید بہت غیور ہے، اس کے اندر ذرہ برابر شرکت اللہ کے گوارا نہیں ہے۔ جی ایک صاحب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وعن عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا خطب عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بئس الخطيب وانت قل ومن يعص الله ورسوله قال ابن نمير فقد غوي۔ رواه مسلم في کتاب الجمعہ۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسی کتاب الجمعہ کے اندر ہے۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خطبہ دیا اور کہنے لگا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ ہدایت یاب ہوا، سیدھے راستے پر، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی، دونوں کی واو نہیں لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیس الخطیب ہوتا، تم کتنے برے خطیب ہو۔ ارے یہ بولو من یعص اللہ ورسولہ، یعنی رسول اور اللہ میں فرق کرو، دونوں کو ملاؤ نہیں۔ یہاں پر عقیدہ یہ کہ وہی جو مصطفی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں، مصطفیٰ کو دو ایک ہے، یہاں کہا گیا من یعصی میں نہیں کہہ سکتے، یہ بولو من یعص اللہ ورسولہ۔ جی یہ الگ الگ کر کے بولو، رسول الگ ہے، اس وجہ سے توحید بہت غیور چیز ہے، اور یہ چیز جس کو حاصل ہو گئی۔ اچھا عجیب بات ہے، سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ جو شرک کے علاوہ جو گناہ ہے وہ میں بخش دوں گا، اور آیت وہی، لیکن آخر میں دو ٹکڑے الگ الگ ہیں۔ پہلا ٹکڑا بالکل ایک جیسا ہے، لیکن دوسرا ٹکڑا بدل گیا ہے۔ کہا گیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ اور آگے چل کر کہا گیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ دیکھیں پہلا ٹکڑا وہی ہے، دوسرا ٹکڑا بدل گیا ہے، اور ایک ہی سورہ کے اندر ہے، سورہ نساء میں۔ تو افطرا اسم عظیمہ کے کیا مطلب؟ افطرا اسم عظیمہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان سے یہ کہے کہ اللہ کا کوئی شریک ہے، یہ ہے افطرا، جھوٹ باندھنا، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ہے کوئی، اور اس بات کو اپنی زندگی میں نافذ کر لے، تطبیق دے دے، تو یہ ضلالت ہے۔ لہذا آدمی کو اپنی زبان سے بھی نہیں کہنا چاہیے اللہ کا شریک ہے، نہ اسے اپنی زندگی میں لانا چاہیے، تطبیق بھی نہیں دینی چاہیے، اس وجہ سے دونوں کی نفی کر دی گئی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ دوسری جگہ فرمایا گیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ
ہمارے شیخ محترم نے توحید کے موضوع پر مدلل تقریر فرمائی. شاعر کہتا ہے فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی الہ واحد. یہ چرند و پرند، یہ آسمان میں اڑتے پرندے، یہ زمین میں ریت